لاہور تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر اسپورٹ ڈاکٹر بدر محی الدین نے رانا محمد عمران لاہور بورڈ کے جونیئر کلرک کو عمرے کی مبارکباد پیش کی۔ ان کے ہمراہ لاہور بورڈ کے افسر رانا محمد رضوان، ماہر تعلیم رانا محمد فرمان، لاہور فزیکل ایجوکیشن کے صدر سعود جان، لاہور بورڈ کے لیڈر کامران عباسی، لاہور کلاس 4 کے چیئرمین عارف بٹ، جنرل سیکرٹری سٹی رانا مجاہد نے بھی ڈائریکٹر اسپورٹ ڈاکٹر بدر محی الدین کو بورڈ کے حوالے سے نمایاں کامیابیاں اور رانا محمد عمران کو عمرے کی مبارکباد پیش کی۔ السلام علیکم ناظرین، ایم بی نیوز کے ڈسٹرکٹ بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رابیل سید۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، منڈی عثمان والا میں یکم ربیع الاول سے 60 روزہ محفل میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت آغاز ہوگا۔ ہر روز 2 الگ الگ محفل میلاد کا انعقاد کیا جائے گا۔ تمام محفل کی صدارت معروف مذہبی شخصیت پیر فیض مہر عزیز کریں گے۔ 12 ربیع الاول کو عید میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر ایک بڑا اجتماع ہوگا جس میں ہزاروں عاشقان مصطفیٰ شریک ہوں گے۔ اس خاص دن پر عقیدت مندوں کی جانب سے اجتماعی طور پر ایک عظیم الشان جلوس بھی نکالا جائے گا۔ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ شروع ہوتے ہی ملک بھر کی طرح منڈی عثمان والا میں بھی جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہوں گی، جس کی تیاریوں کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا جا چکا ہے۔ منڈی عثمان والا میں یکم ربیع الاول سے منفرد اور تاریخی 60 روزہ محفل میلاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آغاز کیا جا چکا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں، ساہیوال سے ایم بی نیوز کے نمائندے محمد عمران عاصم خان لودھی کی رپورٹ کے مطابق سی سی ڈی ساہیوال کی اوکاڑا میں کارروائی، 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار دہشت گرد ساہیوال اور اوکاڑا میں دہشت گردی کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ سی سی ڈی حکام کے مطابق گرفتار دہشت گرد شاہ رخ اور عمر ڈی آئی خان کے رہائشی ہیں۔ ملزمان سے 4 کلو بارودی مواد، 3 آئی ای ڈی بم اور 3 رائفلیں بھی برآمد کر لی گئیں، جبکہ ملزمان سے نقدی اور دیگر ممنوعہ سامان بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ منڈی عثمان والا سے ایم بی نیوز کے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی سٹی سیف اللہ بھٹی کے ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ منڈی عثمان والا ملک جبار کا ٹیمیں تشکیل دے کر منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ مختلف واقعات میں 2 ملزمان سے 4100 گرام منشیات برآمد۔ ملزمان کی شناخت ہستے والا کے رہائشی ریاست علی کے نام سے ہوئی، جبکہ نجابت کے رہائشی کی شناخت اشرف عرف اچھو کے نام سے ہوئی۔ ملزم ریاست سے 2100 گرام جبکہ ملزم اشرف عرف اچھو سے 2000 گرام منشیات برآمد کی گئی۔ ملزمان عرصہ دراز سے پولیس کو چکمہ دے کر منشیات فروشی کا مقروف دھندا کر رہے تھے۔ پولیس عثمان والا نے دونوں ملزمان کے خلاف امتیازی منشیات فروشی کرنے پر مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ عمیر بٹ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر سیالکوٹ عادل عباس کی میڈیا سے گفتگو، پنجاب میں گندم کی کسی قسم کا بحران نہیں ہے۔ حکومت پنجاب اور محکمہ خوراک عوام کو گندم اور آٹے کی بروقت فراہمی یقینی بنانے کے لیے مکمل طور پر متحرک ہے۔ گندم کی درآمد ایک حکومتی پالیسی فیصلہ ہے جس کا مقصد ملکی غذائی تحفظ، طلب و رسد میں توازن اور مستقبل کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ ماضی میں بھی ضروریات کے مطابق گندم درآمد کی جاتی تھی۔ حکومت پنجاب نے ہمیشہ قومی مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے ضرورت پڑنے پر دوسرے صوبوں کو بھی بروقت گندم کی فراہمی میں بھرپور تعاون کیا ہے تاکہ ملک کے کسی بھی حصے میں خوراک کی قلت پیدا نہ ہو اور عوام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکومت کسانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے بھی مکمل طور پر پاک آرمی لورز موومنٹ کے چیئرمین جان محمد رمضان اور مرکزی صدر رانا شہزادہ الطاف کی دل محمد روڈ لاہور آمد۔ پاک آرمی لورز موومنٹ لاہور کے عہدیداروں میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے اور جشن آزادی کے پروگرام کے حوالے سے پورے پاکستان میں پروگرام کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر فنانس سیکرٹری حافظ طارق محمود اور چیف آرگنائزر فہیم خان بھی مرکزی قیادت کے ہمراہ تھے۔
نوٹیفکیشن وصول کرنے والوں میں چیئرمین لاہور سجاد احمد گجر، سینئر وائس چیئرمین ملک آصف علی، صدر لاہور میاں عمر خادم، نائب صدر لاہور عثمان بٹ، باکسر جنرل سیکرٹری حسن الیاس، جوائنٹ سیکرٹری محمد وسیم، میڈیا ایڈوائزر پنجاب میاں محمد وقاص مشتاق، سیکرٹری انفارمیشن عمر بٹ، ممبر لاہور محمد سلیم بٹ کے علاوہ ممبران کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے مرکزی قیادت کا کہنا تھا کہ افواج پاکستان کی بدولت ہر پاکستانی سکھ کی نیند سوتا ہے۔ ہمیں اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ افواج پاکستان کے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں۔ تقریب میں پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے بھی لگائے